I developed a love affair with the Pakistani people and with Pakistan itself. That Pakistani people opened their houses and their hearts in an enormous demonstration of generosity. Pakistan continues to play a crucial role in realizing this potentially historic opportunity for peace. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا 2 روزہ دورہ پاکستان. انتونیو گوتریس کی وزیر اعظم ہاؤس آمد. وزیر اعظم شہباز شریف نے انتونیو گوتریس کا استقبال کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں. وزیر اعظم اور UN سیکرٹری جنرل کے درمیان ملاقات ہوئی. انتونیو گوتریس کی پاکستان سے محبت نئی نہیں بلکہ پہلے بھی کئی بار محبت کا اظہار کر چکے. پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب اور تباہی سے دوچار ہے. آج جناب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. Allow me first a few words to the Pakistani people and then to people around the world. To the Pakistani people, I am no stranger to Pakistan. سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. موجودہ سیلابی صورتحال سے پاکستان کا اکیلے نمٹنا مشکل کام ہے. بحالی کے آپریشن میں کافی فنڈز کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس. UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بولے پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں حصہ کم مگر متاثر زیادہ ہوا ہے. پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. A third of my country's landmass is underwater. 1 in 7 people, 33 to 35 million people have been devastated by what you've called a monsoon on steroids. Some regions of Pakistan have just experienced their wettest August on record, and rainfall in some provinces was up to 8 times higher than usual. Climate change is there. And tomorrow I'll see the impact of the floods in different areas of the country. پاکستان میں سیلاب سے 1300 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. ہم 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو شیلٹر فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بولے پاکستانی عوام کو مشکل میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا. دورہ پاکستان کا مقصد عالمی برادری سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل ہے. وزیر اعظم سے سیالکوٹ کے تاجروں اور صنعت کاروں کی ملاقات. سیلاب متاثرین کے لیے خطیر رقم اور امداد کا عطیہ. متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو ملازمتیں دینے گھروں کی تعمیر میں مدد دینے کا بھی اعادہ کیا. شہباز شریف نے کہا پاکستان بڑی آفت سے گزر رہا ہے. تباہی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. بارشی سیلاب نے بے تحاشا جانی و مالی نقصان کیا ہے. شفاف انداز سے مالی امداد دے رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے USAID کی ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور کی ملاقات. بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور حکومتی بحالی و امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. وزیر خارجہ کا امدادی سرگرمیوں کے لیے $30 ملین کی امداد پر USAID کا شکریہ. بلاول بھٹو کا پاکستان کے لیے عالمی برادری کے وسائل کو متحرک کرنے کے لیے تعاون کی خواہش کا بھی اظہار. That these floods, with the flash floods and the hill torrents and the heavy rains which largely took place in those areas which historically have never had even moderate rains. So those regions did not have the infrastructure. If you see in Sindh province, normally it would have been just 35 to 50 millimeter of rain in a complete season. And this year it has been over 600 millimeter on the average.
سیلاب سے فصلیں تباہ اور لوگوں کے مویشی ہلاک ہوئے، ذخیرہ اجناس کو نقصان پہنچا، ملک میں پہلے ہی بہت مہنگائی ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں، جی ٹی پی میں 3% کمی کا امکان ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو۔ میجر جنرل ظفر اقبال بولے پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، آج کالام کا راستہ بحال کر دیا گیا ہے، بلوچستان کا دیگر صوبوں سے منقطع راستہ بھی بحال کر دیا گیا، بحالی آپریشن میں کافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکی وفد کی ملاقات، معاشی ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور موسمی تبدیلیوں پر گفتگو۔ امریکی کونسلر ڈیرک چالٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مراد علی شاہ نے سندھ میں بارش کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، کہا متاثرین کو کھاد، خوراک اور صحت کا انتظام کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ڈیرک چالٹ بولے ہم اس مشکل وقت میں سندھ حکومت کے ساتھ ہیں، سیلابی صورتحال سے باخبر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے قطری سفیر سعود عبد الرحمن الثانی کی ملاقات، قطری کونسل جنرل مشال محمد انصاری بھی ہمراہ تھے۔ قطری سفیر کا شدید بارشوں سے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مراد علی شاہ بولے سیلاب سے 15 لاکھ گھر اور تمام فصلیں متاثر ہوئی ہیں، 23 اضلاع کے 10 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ قطری سفیر کی وزیر اعلیٰ سندھ کو خیموں کی کارگو سہولت دینے کی یقین دہانی۔ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو مشینری ہے اس کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ پمپنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام شہروں سے جو پمپنگ مشینیں ہیں ان سب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ جی فوری طور پر ایمرجنسی طور پر جو ہے ان کو موبلائز کرایا جائے۔ منچا جھیل میں پانی کی آمد مسلسل جاری ہے، جتنا پانی کم کر رہے ہیں مزید آتا جا رہا ہے۔ کوٹری میں پانی کم ہونے میں وقت لگ رہا ہے، سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریکس کو بحال کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سنگھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے پی ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ پمپ مشینوں کا فوری بندوبست کریں، پمپس اندرون سندھ بھیجے جائیں گے۔ خیرپور اور نوشہر و فیروز کے سیلابی پانی کو روہڑی کینال میں ڈالا جائے گا۔ آرمی چیف سے ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ سمانتا پاور کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق انسانی ہمدردی میں تعاون اور شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس، سیلاب متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ معزز مہمان نے مدد کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا عالمی شراکت داروں کی مدد سیلاب متاثرین کی بحالی میں اہم ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی، درخواست گزاروں کی اجازت پر عدالت نے وزیر قانون کو 2 ماہ کا وقت دے دیا۔ چیف جسٹس ستر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اشتر اوصاف فرت اللہ بابر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ہمیں 10 ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ کام مکمل کر لیں، وزیر قانون کا موقف۔ میری سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراؤں، نہیں چاہتا کہ بلا وجہ کی ایکسکیوز سے بات گھماؤں۔ میں اس چھوٹے بچے سے ملا جو میرے چہرے پر کہتا رہا کہ وزیر اعظم میرے ابو سے ملاؤ۔ اس بچے کا یہ سوال بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ 20 سال سے چلا آ رہا ہے۔ عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ڈومین میں جہاں تک ہے اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عدالت میں موقف۔ وادی النظر میں لاپتہ افراد کیس آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ عدالت آئین اور قانون توڑنے والوں کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اگر آئین کی پامالی ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کو لاپتہ کرنا ٹارچر کی سب سے بڑی قسم ہے۔ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ تاثر ہماری نیشنل سیکیورٹی کو متاثر کرتا ہے۔ چیف جسٹس ستر من اللہ کے دوران سماعت ریمارکس۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 20 سال کا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم نے ایک آل انکلوسیو
पॉलिटिकल कमेटी में उसे कहूँगा कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो बनाई है। हम 3 एंगल से देख रहे हैं। नंबर 1 के इसके कॉजेज़ क्या थी, नंबर 2 इसका हल क्या है, और नंबर 3 क्या कोई लेजिस्लेशन जो है वो भी उसका हिस्सा होगी। लापता अफराद का मसला 15-20 साल पुराना है। काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 ज़ावियों से इस मसले को देख रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मैं कमेटी के काम में मुदाखलत करूं तो ज़्यादती होगी। संजीदा मामला है, इससे मुताल्लिक आप लोगों से भी बात करेंगे। मैडम, इमरान खान तो बड़े खतरनाक हो गए, क्या कहती हैं? मैं तो 5 साल से कह रही हूँ खतरनाक है। आपको क्यों लगता है वो इतने खतरनाक हो आज गए? पता चला है। हर चीज़ के लिए, मुल्क के लिए, रोजगार के लिए, मईशत के लिए, कौमी सलामती के लिए, सब के लिए खतरनाक है। ये मैं बात 5 साल से कह रही हूँ, आज मुझे खुद भी एहसास हुआ। 5 साल से कह रही हूँ कि इमरान खान खतरनाक हैं, लोगों को अब पता चला है। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोली इमरान खान मईशत, रोजगार, कौमी सलामती सब के लिए खतरनाक हैं। ये बात मैं 5 साल से कह रही हूँ, मगर लोगों को अब एहसास हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी मुशावरत। इमरान खान बोले PDM को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी। हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से बौखला गई है। अवाम मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क में तमाम मसाइल का फौरी हल आम इंतखाबात हैं। इस मुल्क का वाहिद हल फौरी, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस हैं। जितना डिले करेंगे उतना पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब ये बताएं, IMF का मुआहदा हो गया, उन्होंने कहा कि हमने किस्त जारी कर दी। फिर मेरा सवाल ये है, रुपया फिर क्यों गिर रहा है? इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे और हम अब एक हतमी, जिस तरह से एशिया कप अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले से मायूसी हुई। इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब तस्लीम नहीं करते। जब साजिश के तहत हमारी हुकूमत खत्म की गई तो इनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कल एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान आइंदा के मरहले का ऐलान करेंगे। इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इतलाक 1 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोइम 96 बरस की उम्र में चल बसी। यूनियन जैक सरनिगू। बरतानवी हुकूमत का मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान। आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद अदा की जाएंगी। बकिंगम पैलेस का बाज़ाबिता ऐलान। 73 साला शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह होंगे। मलिका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई। 1952 में वालिद के इंतकाल पर 7 आज़ाद दौलत मुश्तरका ममालिक की मलिका बनी। उम्र दराज हुक्मरान रहीं। सदर ममलकत आरिफ अलवी का मलिका एलिजाबेथ दोइम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा अनजहानी मलिका ने सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती किया था।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ برطانوی ڈیپٹی ہائی کمیشن گئے، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔